پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ پروردگار ہم ایمان لے آئے ہیں، لہذا ہمارا نام بھی تصدیق کرنے والوں میں درج کر لے۔ بھلا ہم اللہ اور اپنے پاس آنے والے حق پر کس طرح ایمان نہ لائیں گے، جبکہ ہماری خواہش ہے کہ پروردگار ہمیں نیک کردار بندوں میں شامل کر لے۔ تو اس قول کی بنا پر پروردگار نے انہیں وہ باغات دے دیے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، اور وہ انہی میں ہمیشہ رہنے والے ہیں کہ یہی نیک کردار لوگوں کی جزا ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر اختیار کر لیا اور ہماری آیات کو جھٹلا دیا تو وہ لوگ جہنمی ہیں۔ ایمان والو، جن چیزوں کو خدا نے تمہارے لیے حلال کیا ہے انہیں حرام نہ بناؤ اور حد سے تجاوز نہ کرو، کہ خدا تجاوز کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا ہے۔ اور جو اس نے رزق حلال و پاکیزہ دیا ہے اس کو کھاؤ، اور اس خدا سے ڈرتے رہو جس پر ایمان رکھنے والے ہو۔ خدا تم سے بے مقصد قسمیں کھانے پر مواخذہ نہیں کرتا ہے، لیکن جن قسموں کی گرہ دل نے باندھ لی ہے ان کی مخالفت کا کفارہ 10 مسکینوں کے لیے اوسط درجے کا کھانا ہے، جو اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو، یا ان کا کپڑا یا ایک غلام کی آزادی ہے۔ پھر اگر یہ سب ناممکن ہو تو 3 روزے رکھو، کہ یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے۔ جب بھی تم قسم کھا کر اس کی مخالفت کرو، لہذا اپنی قسموں کا تحفظ کرو، کہ خدا اس طرح اپنی آیات کو واضح کر کے بیان کرتا ہے کہ شاید تم اس کے شکر گزار بندے بن جاؤ۔ ایمان والو، شراب، جوا، بت، پانسا، یہ سب گندے شیطانی اعمال ہیں، لہذا ان سے پرہیز کرو تاکہ کامیابی حاصل کر سکو۔ شیطان تو بس یہی چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے بارے میں تمہارے درمیان بغض اور عداوت پیدا کر دے اور تمہیں یاد خدا اور نماز سے روک دے۔ تو کیا تم واقعاً رک جاؤ گے؟ اور دیکھو، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور نافرمانی سے بچتے رہو، ورنہ اگر تم نے روح گردانی کی تو جان لو کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذمہ داری صرف واضح پیغام کا پہنچا دینا ہے۔ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، ان کے لیے اس میں کوئی حرج نہیں ہے جو کچھ کھا پی چکے ہیں، جبکہ وہ متقی بن گئے اور ایمان لے آئے اور نیک اعمال کیے اور پرہیز کیا، اور ایمان لے آئے اور پھر پرہیز کیا اور نیک عمل کیا، اور اللہ نیک اعمال کرنے والوں ہی کو دوست رکھتا ہے۔ ایمان والو، اللہ ان شکاروں کے ذریعے تمہارا امتحان ضرور لے گا جن تک تمہارے ہاتھ اور نیزے پہنچ جاتے ہیں، تاکہ وہ یہ دیکھے کہ اس سے لوگوں کے غائبانہ میں بھی کون کون ڈرتا ہے۔ پھر جو اس کے بعد بھی زیادتی کرے گا اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ایمان والو، حالت احرام میں شکار کو نہ مارو، اور جو تم میں قصداً ایسا کرے گا اس کی سزا انہی جانوروں کے برابر ہے جنہیں قتل کیا ہے، جس کا فیصلہ تم میں سے 2 عادل افراد کریں۔ اور اس قربانی کو کعبے تک جانا چاہیے، یا مساکین کے کھانے کی شکل میں کفارہ دیا جائے، یا اس کے برابر روزے رکھے جائیں، تاکہ اپنے کام کے انجام کا مزہ چکھیں۔ اللہ نے گزشتہ معاملات کو معاف کر دیا ہے، لیکن اب جو دوبارہ شکار کرے گا تو اس سے انتقام لے گا، اور وہ سب پر غالب آنے والا اور بدلہ لینے والا ہے۔ تمہارے لیے دریائی جانور کا شکار کرنا اور اس کا کھانا حلال کر دیا گیا ہے، کہ تمہارے لیے اور قافلوں کے لیے فائدے کا ذریعہ ہے، اور تمہارے لیے خشکی کا شکار حرام کر دیا ہے جب تک حالت احرام میں ہو، اور اس خدا سے ڈرتے رہو جس کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ اللہ نے کعبے کو جو بیت الحرام ہے اور محترم مہینے کو اور قربانی کے عام جانوروں کو اور جن جانوروں کے گلے میں پٹا ڈال دیا گیا ہے سب کو لوگوں کے قیام و صلاح کا ذریعہ قرار دیا ہے، تاکہ تمہیں یہ معلوم رہے کہ اللہ زمین و آسمان کی ہر شے سے باخبر ہے اور وہ کائنات کی ہر شے کا جاننے والا ہے۔ یاد رکھو، خدا سخت عذاب کرنے والا بھی ہے اور غفور الرحیم بھی ہے۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تبلیغ کے علاوہ کوئی ذمہ داری نہیں ہے، اور اللہ سے جن باتوں کا تم اظہار کرتے ہو یا چھپاتے ہو سب سے باخبر ہے۔ پیغمبر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ خبیث اور پاکیزہ برابر نہیں ہو سکتے، چاہے خبیث کی کثرت اچھی کیوں نہ لگے۔ صاحبان عقل، اللہ سے ڈرتے رہو،
शायद कि तुम इस तरह कामयाब हो जाओ। ईमान वालों, इन चीजों के बारे में सवाल ना करो जो तुम पर जाहिर हो जाएं तो तुम्हें बुरी लगे, और अगर नुज़ूल कुरान के वक्त दरियाफ्त कर लोगे तो जाहिर भी कर दी जाएंगी। और अब तक की बातों को अल्लाह ने माफ कर दिया है कि वो बड़ा बख्शने वाला और बर्दाश्त करने वाला है। तुमसे पहले वाली कौमों ने भी ऐसे ही सवालात किए और इसके बाद फिर काफिर हो गए। अल्लाह ने बहीरा, साइबा, वसीला और हाम का कोई कानून नहीं बनाया। ये जो लोग काफिर हो गए हैं वो अल्लाह पर झूठा बहतान बांधते हैं और इनमें के अक्सर बेअक्ल हैं। और जब इनसे कहा जाता है कि खुदा के नाजिल किए हुए अहकाम और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ आओ, तो कहते हैं कि हमारे लिए वही काफी है जिस पर हमने अपने आबाओ अजदाद को पाया है, चाहे इनके आबाओ अजदाद ना कुछ समझते हो और ना किसी तरह की हिदायत रखते हो। ईमान वालों, अपने नफ्स की फिक्र करो। अगर तुम हिदायत याफ्ता रहे तो गुमराहों की गुमराही तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती। तुम सबकी बाज़गश्त खुदा की तरफ है, फिर वो तुम्हें तुम्हारे आमाल से बाखबर करेगा। ईमान वालों, जब तुम में से किसी की मौत सामने आ जाए तो गवाही का ख्याल रखना कि वसीयत के वक्त 2 आदिल गवाह तुम में से हो या फिर तुम्हारे गैर में से हो। अगर तुम सफर की हालत में हो और वही मौत की मुसीबत नाजिल हो जाए, इन दोनों को नमाज के बाद रोक कर रखो। फिर अगर तुम्हें शक हो तो ये खुदा की कसम खाएं कि हम इस गवाही से किसी तरह का फायदा नहीं चाहते हैं, चाहे कराबतदार ही का मामला क्यों ना हो, और ना खुदाई शहादत को छुपाते हैं कि इस तरह हम यकीनन गुनाहगारों में शुमार हो जाएंगे। फिर अगर मालूम हो जाए कि वो दोनों गुनाह के हकदार हो गए हैं तो इनकी जगह 2 दूसरे आदमी खड़े होंगे, इन अफराद में से जो मैयत से करीब तर हैं, और वो कसम खाएंगे कि हमारी शहादत इनकी शहादत से ज्यादा सही है और हमने किसी तरह की ज्यादती नहीं की है, कि इस तरह जालिमीन में शुमार हो जाएंगे। यह बेहतरीन तरीका है कि शहादत को सही तरीके से पेश करें, या इस बात से डरें कि कहीं हमारी गवाही दूसरों की गवाही के बाद रद्द ना कर दी जाए। और अल्लाह से डरते रहो और उसकी सुनो कि वो फासिक कौम की हिदायत नहीं करता है। जिस दिन खुदा तमाम मुरसलीन को जमा करके सवाल करेगा कि तुम्हें कौम की तरफ से तबलीग का क्या जवाब मिला, तो वो कहेंगे कि हम क्या बताएं, तू खुद ही गैब का जानने वाला है। उस वक्त को याद करो जब खुदा ने कहा कि ए ईसा बिन मरियम, हमारी नेमतों को याद करो जो हमने तुम पर और तुम्हारी वालिदा पर नाजिल की है, कि रूहुल कुद्स के जरिए तुम्हारी ताईद की है कि तुम लोगों से गहवारे में और अधेड़ उम्र में एक अंदाज से बात करते थे, और हमने तुमको किताब, हिकमत और तौरात और इंजील की तालीम दी है। और जब तुम हमारी इजाजत से मिट्टी से परिंदे की शक्ल बनाते थे और उसमें फूंक देते थे तो वो हमारी इजाजत से परिंदा बन जाता था, और तुम मादरजात अंधों और कोढ़ियों को हमारी इजाजत से सेहतियाब कर देते थे और हमारी इजाजत से मुर्दों को जिंदा कर लिया करते थे। और हमने तुमसे बनी इसराइल के शर को रोक दिया उस वक्त जब तुम मौजज़ात लेकर आए, और इन काफिरों ने कह दिया कि ये सब खुला हुआ जादू है। और जब हमने हवारीन की तरफ इल्हाम किया कि हम पर और हमारे रसूलों पर ईमान ले आओ, तो उन्होंने कहा कि हम ईमान ले आए और तू गवाह रहना कि हम मुसलमान हैं। और जब हवारीन ने कहा कि ए ईसा बिन मरियम, क्या तुम्हारे रब में यह ताकत भी है कि हमारे ऊपर आसमान से दस्तरख्वान नाजिल कर दे, तो उन्होंने जवाब दिया कि तुम अगर मोमिन हो तो अल्लाह से डरो। उन लोगों ने कहा कि हम चाहते हैं कि हम इसमें से खाएं और इत्मीनान क़ल्ब पैदा करें और ये जान लें कि आपने हमसे सच कहा है और हम खुद भी इसके गवाहों में शामिल हो जाएं। ईसा बिन मरियम ने कहा, खुदाया परवरदिगार, हमारे ऊपर आसमान से दस्तरख्वान नाजिल कर दे कि हमारे अव्वल और आखिर के लिए ईद हो जाए और तेरी कुदरत की निशानी बन जाए, और हमें रिस्क दे कि तू बेहतरीन रिस्क देने वाला है। परवरदिगार ने कहा, हम नाजिल तो कर रहे हैं, लेकिन अगर इसके बाद जो तुम में से इनकार करेगा इस पर ऐसा अजाब नाजिल करेंगे कि आलमीन में से किसी पर नहीं किया है। और जब अल्लाह ने कहा कि ए ईसा बिन मरियम, क्या तुमने लोगों से यह कह दिया है कि अल्लाह को छोड़कर मुझे और मेरी मां को खुदा मान लो? तो ईसा ने अर्ज की कि तेरी जात बेनियाज है, मैं ऐसी बात कैसे कहूंगा जिसका मुझे कोई हक नहीं है। और अगर मैंने कहा था
تو تجھے تو معلوم ہی ہے کہ تو میرے دل کا حال جانتا ہے اور میں تیرے اسرار نہیں جانتا ہوں۔ تو غیب کا جاننے والا بھی ہے۔ میں نے ان سے صرف وہی کہا ہے جس کا تو نے حکم دیا تھا کہ میرے اور اپنے پروردگار کی عبادت کرو، اور میں جب تک ان کے درمیان رہا ان کا گواہ اور نگراں رہا۔ پھر جب تو نے مجھے اٹھا لیا تو ان کا نگہبان ہے اور تو ہر شے کا گواہ اور نگراں ہے۔ اگر تو ان پر عذاب کرے گا تو وہ تیرے ہی بندے ہیں، اور اگر معاف کر دے گا تو صاحب عزت بھی ہے اور صاحب حکمت بھی ہے۔ اللہ نے کہا کہ یہ قیامت کا دن ہے جب صادقین کو ان کا سچ فائدہ پہنچائے گا کہ ان کے لیے باغات ہوں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، اور وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ خدا ان سے راضی ہوگا اور وہ خدا سے، اور یہی ایک عظیم کامیابی ہے۔ اللہ کے لیے زمین و آسمان اور ان کے درمیان کی کل حکومت ہے، اور وہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ساری تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے اور تاریکیوں اور نور کو مقرر کیا ہے۔ اس کے بعد بھی کفر اختیار کرنے والے دوسروں کو اس کے برابر قرار دیتے ہیں۔ وہ خدا وہ ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا ہے، پھر ایک مدت کا فیصلہ کیا ہے، اور ایک مقررہ مدت اس کے پاس اور بھی ہے، لیکن اس کے بعد بھی تم شک کرتے ہو۔ وہ آسمانوں اور زمین ہر جگہ کا خدا ہے۔ وہ تمہارے باطن اور ظاہر اور جو تم کاروبار کرتے ہو سب کو جانتا ہے۔ ان لوگوں کے پاس ان کے پروردگار کی کوئی نشانی نہیں آتی مگر یہ کہ یہ اس سے کنارہ کشی اختیار کر لیتے ہیں۔ ان لوگوں نے اس کے پہلے بھی حق کے آنے کے بعد حق کا انکار کیا ہے۔ ان قریب ان کے پاس جن چیزوں کا مذاق اڑاتے ہیں ان کی خبر آنے والی ہے۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی نسلوں کو تباہ کر دیا ہے جنہیں تم سے زیادہ زمین میں اقتدار دیا تھا، اور ان پر موسلا دھار پانی بھی برسایا تھا۔ ان کے قدموں میں نہریں بھی جاری تھی، پھر ان کے گناہوں کی بنا پر انہیں ہلاک کر دیا، اور ان کے بعد دوسری نسل جاری کر دی۔ اور اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کاغذ پر لکھی ہوئی کتاب بھی نازل کر دیتے اور یہ اپنے ہاتھ سے چھو بھی لیتے تو بھی ان کے کافر یہی کہتے کہ یہ کھلا ہوا جادو ہے، اور یہ کہتے کہ ان پر ملک کیوں نہیں نازل ہوتا۔ حالانکہ ہم ملک نازل کر دیتے تو کام کا فیصلہ ہو جاتا اور پھر انہیں کسی طرح کی مہلت نہ دی جاتی۔ اگر ہم پیغمبر کو فرشتہ بھی بناتے تو بھی مرد ہی بناتے اور وہی لباس پہناتے جو مرد پہنا کرتے ہیں۔ پیغمبر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے بہت سے رسولوں کا مذاق اڑایا گیا ہے، جس کے نتیجے میں مذاق اڑانے والوں کے لیے ان کا مذاق ہی ان کے گلے پڑ گیا اور وہ اس میں گھر گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ زمین میں سیر کریں، پھر اس کے بعد دیکھیں کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے۔ ان سے کہیے کہ زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے وہ سب کس کے لیے ہے؟ پھر بتائیے کہ سب اللہ ہی کے لیے ہے۔ اس نے اپنے اوپر رحمت کو لازم قرار دے لیا ہے۔ وہ تم سب کو قیامت کے دن اکٹھا کرے گا جس میں کسی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ جن لوگوں نے اپنے نفس کو خسارے میں ڈال دیا ہے وہ اب ایمان نہ لائیں گے، اور اس خدا کے لیے وہ تمام چیزیں ہیں جو رات اور دن میں ثابت ہے، اور وہ سب کی سننے والا اور سب کا جاننے والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیے کہ کیا میں خدا کے علاوہ کسی اور کو اپنا ولی بنا لوں، جبکہ زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا وہی ہے اور وہی سب کو کھلاتا ہے، اس کو کوئی نہیں کھلاتا ہے۔ کہیے کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں سب سے پہلا اطاعت گزار بنوں، اور خبردار تم لوگ مشرک نہ ہو جانا۔ کہیے کہ میں اپنے خدا کی نافرمانی کروں تو مجھے بڑے سنگین دن کے عذاب کا خطرہ ہے۔ اس دن جس سے عذاب ٹال دیا جائے گا اس پر خدا نے بڑا رحم کیا، اور یہ ایک کھلی ہوئی کامیابی ہے۔ اگر خدا کی طرف سے تم کو کوئی نقصان پہنچ جائے تو اس کے علاوہ کوئی ٹالنے والا بھی نہیں ہے، اور اگر وہ خیر دے دے تو وہی ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے، اور اپنے تمام بندوں پر غالب اور صاحب حکمت اور باخبر رہنے والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ گواہی کے لیے سب سے بڑی چیز کیا ہے، اور بتا دیجئے کہ خدا ہمارے اور تمہارے درمیان گواہ ہے، اور میری طرف اس قرآن کی وحی کی گئی ہے تاکہ
इसके जरिए मैं तुम्हें और जहां तक ये पैगाम पहुंचे सबको डराऊं। क्या तुम लोग गवाही देते हो कि खुदा के साथ कोई और खुदा भी है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए कि मैं इसकी गवाही नहीं दे सकता, और बता दीजिए कि खुदा सिर्फ खुदाए वाहिद है और मैं तुम्हारे शिर्क से बेजार हूं। जिन लोगों को हमने किताब दी है वो पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसी तरह पहचानते हैं जिस तरह अपनी औलाद को पहचानते हैं, लेकिन जिन लोगों ने अपने नफ्स को खसारे में डाल दिया है वो ईमान नहीं ला सकते। इससे ज्यादा जालिम कौन हो सकता है जो खुदा पर बहतान बांधे और इसकी आयात की तकजीब करे? यकीनन इन जालिमीन के लिए निजात नहीं है। कयामत के दिन हम सबको एक साथ उठाएंगे, फिर मुशरिकीन से कहेंगे कि तुम्हारे वो शुरका कहां हैं जो तुम्हारे ख्याल में खुदा के शरीक थे। इसके बाद इनका कोई फितना ना होगा सिवाय इसके कि ये कहे कि खुदा की कसम हम मुशरिक नहीं थे। देखिए इन्होंने किस तरह अपने आप को झुठलाया और किस तरह इनका अफ्तरा हकीकत से दूर निकला। और इनमें से बाज लोग कान लगाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सुनते हैं, लेकिन हमने इनके दिलों पर पर्दे डाल दिए हैं। ये समझ नहीं सकते हैं और इनके कानों में भी बहरापन है। ये अगर तमाम निशानियों को देख लें तो भी ईमान ना लाएंगे, यहां तक कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आएंगे तो भी बहस करेंगे और कुफ्फार कहेंगे कि यह कुरान तो सिर्फ अगले लोगों की कहानी है। ये लोग दूसरों को कुरान से रोकते हैं और खुद भी दूर भागते हैं, हालांकि ये अपने ही को हलाक कर रहे हैं और इन्हें शऊर तक नहीं है। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखते कि ये किस तरह जहन्नुम के सामने खड़े किए गए और कहने लगे कि काश हम पलटा दिए जाते और परवरदिगार की निशानियों की तकजीब ना करते और मोमिनीन में शामिल हो जाते, बल्कि इनके लिए वो सब वाज़ेह हो गया जिसे पहले से छुपा रहे थे। और अगर ये पलटा भी दिए जाएं तो वही करेंगे जिससे रोके गए हैं, और ये सब झूठे हैं और ये कहते हैं कि ये सिर्फ जिंदगानी दुनिया है और हम दोबारा नहीं उठाए जाएंगे। और अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वक्त देखते जब इन्हें परवरदिगार के सामने खड़ा किया जाएगा और इनसे खिताब होगा कि क्या ये सब हक नहीं है, तो वो लोग कहेंगे कि बेशक हमारे परवरदिगार की कसम ये सब हक है। तो इरशाद होगा कि अब अपने कुफ्र के अजाब का मजा चखो। बेशक वो लोग खसारे में हैं जिन्होंने अल्लाह की मुलाकात का इनकार किया, यहां तक कि जब अचानक कयामत आ गई तो कहने लगे हाय अफसोस, हमने कयामत के बारे में बहुत कोताही की है। उस वक्त वो अपने गुनाहों का बोझ अपनी पुश्त पर लादे होंगे और ये बदतरीन बोझ होगा। और ये जिंदगानी दुनिया सिर्फ खेल तमाशा है और दारे आखिरत साहिबाने तकवा के लिए सबसे बेहतर है। क्या तुम्हारी समझ में ये बात नहीं आ रही है? हमें मालूम है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इनके अक़वाल से दुख होता है, लेकिन ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकज़ीब नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये ज़ालिमीन आयात इलाही का इनकार कर रहे हैं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले वाले रसूलों को भी झुठलाया गया है, तो उन्होंने इस तकज़ीब और अजियत पर सब्र किया है, यहां तक कि हमारी मदद आ गई और अल्लाह की बातों का कोई बदलने वाला नहीं है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तो मुरसलीन की खबरें आ चुकी हैं, और अगर इनका एराज हो इनहराफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गिरा गुजरता है, तो अगर आपके बस में है कि जमीन में सुरंग बना दें या आसमान में सीढ़ी लगाकर कोई निशानी ले आए तो ले आए। बेशक अगर खुदा चाहता तो जबरन सबको हिदायत पर जमा ही कर देता। लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना शुमार नावाकिफ लोगों में ना होने दें। बस बात को वही लोग कबूल करते हैं जो सुनते हैं, और मुर्दों को तो खुदा ही उठाएगा और फिर उसकी बारगाह में पलटाए जाएंगे। और ये कहते हैं कि इनके ऊपर कोई निशानी क्यों नहीं नाजिल होती, तो कह दीजिए कि खुदा तुम्हारी पसंदीदा निशानी भी नाजिल कर सकता है, लेकिन अक्सरियत इस बात को भी नहीं जानती है। और जमीन में कोई भी रींगने वाला या दोनों परों से प्रवास करने वाला तायर ऐसा नहीं है जो अपनी जगह पर तुम्हारी तरह की जमात ना रखता हो। हमने किताब में किसी शय के बयान में कोई कमी नहीं की है। इसके बाद सब अपने परवरदिगार की बारगाह में पेश होंगे। और जिन लोगों ने हमारी आयात की तकजीब की वो बहरे गूंगे तारीकियों में पड़े हुए हैं।
اور خدا جسے چاہتا ہے یوں ہی گمراہی میں رکھتا ہے اور جسے چاہتا ہے صراط مستقیم پر لگا دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہیے کہ تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر تمہارے پاس عذاب یا قیامت آ جائے تو کیا تم اپنے دعوے کی صداقت میں غیر خدا کو بلاؤ گے؟ نہیں، تم خدا ہی کو پکارو گے، اور وہی اگر چاہے گا تو اس مصیبت کو رفع کر سکتا ہے، اور تم اپنے مشرکانہ خداؤں کو بھول جاؤ گے۔ ہم نے تم سے پہلے والی امتوں کی طرف بھی رسول بھیجے ہیں، اس کے بعد انہیں سختی اور تکلیف میں مبتلا کیا کہ شاید ہم سے گڑ گڑائیں۔ پھر ان سختیوں کے بعد انہوں نے کیوں فریاد نہیں کی؟ بات یہ ہے کہ ان کے دل سخت ہو گئے ہیں اور شیطان نے ان کے اعمال کو ان کے لیے آراستہ کر دیا ہے۔ پھر جب ان نصیحتوں کو بھول گئے جو انہیں یاد دلائی گئی تھیں تو ہم نے امتحان کے طور پر ان کے لیے ہر چیز کے دروازے کھول دیے، یہاں تک کہ جب وہ ان نعمتوں سے خوشحال ہو گئے تو ہم نے اچانک انہیں اپنی گرفت میں لے لیا اور وہ مایوس ہو کر رہ گئے۔ پھر ظالمین کا سلسلہ منقطع کر دیا گیا، اور ساری تعریف اس خدا کے لیے ہے جو رب العالمین ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے پوچھئے کہ اگر خدا نے ان کی سماعت و بصارت کو لے لیا اور ان کے دل پر مہر لگا دی تو خدا کے علاوہ دوسرا کون ہے جو دوبارہ انہیں یہ نعمتیں دے سکے گا؟ دیکھو ہم اپنی نشانیوں کو کس طرح الٹ پلٹ کر دکھلاتے ہیں اور پھر بھی یہ منہ موڑ لیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہیے کہ کیا تمہارا خیال ہے کہ اگر اچانک یا علل اعلان عذاب آ جائے تو کیا ظالمین کے علاوہ کوئی اور ہلاک کیا جائے گا؟ اور ہم تو مرسلین کو صرف بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجتے ہیں، اس کے بعد جو ایمان لے آئے اور اپنی اصلاح کر لے اس کے لیے نہ خوف ہے اور نہ حزن۔ اور جن لوگوں نے تکذیب کی انہیں ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے عذاب اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیے کہ ہمارا دعویٰ یہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس خدائی خزانے ہیں یا ہم عالم الغیب ہیں، اور نہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم ملک ہیں، ہم تو صرف وہی پروردگار کا اتباع کرتے ہیں۔ اور پوچھئے کہ کیا اندھے اور بینا برابر ہو سکتے ہیں؟ آخر تم کیوں نہیں سوچتے؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کتاب کے ذریعے انہیں ڈرائیں جنہیں یہ خوف ہے کہ خدا کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے اور اس کے علاوہ کوئی سفارش کرنے والا یا مددگار نہ ہوگا، شاید ان میں خوف خدا پیدا ہو جائے۔ اور خبردار، جو لوگ صبح و شام اپنے خدا کو پکارتے ہیں اور خدا ہی کو مقصود بنائے ہوئے ہیں، انہیں اپنی بزم سے الگ نہ کیجیے گا۔ نہ آپ کے ذمے ان کا حساب ہے اور نہ ان کے ذمے آپ کا حساب ہے کہ آپ انہیں دھتکار دیں اور اس طرح ظالموں میں شمار ہو جائیں۔ اور اسی طرح ہم نے باس کو باس کے ذریعے آزمایا ہے تاکہ وہ یہ کہیں کہ یہی لوگ ہیں جن پر خدا نے ہمارے درمیان فضل و کرم کیا ہے، اور کیا وہ اپنے شکر گزار بندوں کو بھی نہیں جانتا؟ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس وہ لوگ آئیں جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں تو ان سے کہیے السلام علیکم، تمہارے پروردگار نے اپنے اوپر رحمت لازم قرار دے لی ہے کہ تم میں جو بھی از روح جہالت برائی کرے گا اور اس کے بعد توبہ کر کے اپنی اصلاح کر لے گا تو خدا بہت زیادہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اور ہم اسی طرح اپنی نشانیوں کو تفصیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں تاکہ مجرمین کا راستہ ان پر واضح ہو جائے۔ آپ کہہ دیجئے کہ مجھے اس بات سے روکا گیا ہے کہ میں ان کی عبادت کروں جنہیں تم خدا کو چھوڑ کر پکارتے ہو۔ کہہ دیجئے میں تمہاری خواہشات کا اتباع نہیں کر سکتا کہ اس طرح گمراہ ہو جاؤں گا اور ہدایت یافتہ نہ رہ سکوں گا۔ کہہ دیجئے کہ میں پروردگار کی طرف سے کھلی ہوئی دلیل رکھتا ہوں اور تم نے اسے جھٹلایا ہے تو میرے پاس وہ عذاب نہیں ہے جس کی تمہیں جلدی ہے۔ حکم صرف اللہ کے اختیار میں ہے، وہی حق کو بیان کرتا ہے اور وہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ کہہ دیجئے کہ اگر میرے اختیار میں وہ عذاب ہوتا جس کی تمہیں جلدی ہے تو اب تک ہمارے تمہارے درمیان فیصلہ ہو چکا ہوتا، اور خدا ظالمین کو خوب جانتا ہے اور اس کے پاس غیب کے خزانے ہیں جنہیں اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے، اور وہ خشک و تر سب کا جاننے والا ہے۔ کوئی پتہ بھی گرتا ہے تو اسے اس کا علم ہے۔ زمین کی تاریکیوں میں کوئی دانہ یا کوئی خشک و تر ایسا نہیں ہے جو کتاب مبین کے اندر محفوظ نہ ہو۔ اور وہی خدا ہے جو تمہیں رات میں گویا کہ ایک طرح کی موت دے دیتا ہے اور دن میں تمہارے تمام اعمال سے باخبر ہے، اور پھر
दिन में तुम्हें उठा देता है ताकि मुकर्ररा मुद्दत हयात पूरी की जा सके। इसके बाद तुम सबकी बाज़गश्त उसी की बारगाह में है और फिर वो तुम्हें तुम्हारे अमाल के बारे में बाखबर करेगा। और वही खुदा है जो अपने बंदों पर गालिब है और तुम सब पर मुहाफिज फरिश्ते भेजता है, यहां तक कि जब किसी की मौत का वक्त आ जाता है तो हमारे भेजे हुए नुमाइंदे उसे उठा लेते हैं और किसी तरह की कोताही नहीं करते। फिर सब अपने मौलाए बरहक परवरदिगार की तरफ पलटा दिए जाते हैं। आगाह हो जाओ कि फैसले का हक सिर्फ उसी को है और वो बहुत जल्दी हिसाब करने वाला है। इनसे कहिए कि खुश्की और तरी की तारीकियों से कौन निजात देता है, जिसे तुम गिड़गिड़ाकर और खुफिया तरीके से आवाज देते हो कि अगर इस मुसीबत से निजात दे देगा तो हम शुक्रगुजार बन जाएंगे। कह दीजिए कि खुदा ही तुम्हें इन तमाम जुल्मात से और हर कर्ब व बेचैनी से निजात देने वाला है। इसके बाद तुम लोग शिर्क इख्तियार कर लेते हो। कह दीजिए कि वही इस बात पर कादिर है कि तुम्हारे ऊपर से या पैरों के नीचे से अजाब भेज दे या एक ग्रोह को दूसरे से टकरा दे और एक के जरिए दूसरे को अजाब का मजा चखा दे। देखो हम किस तरह आयात को पलट पलट कर बयान करते हैं कि शायद इनकी समझ में आ जाए। और आपकी कौम ने इस कुरान की तकजीब की, हालांकि वो बिल्कुल हक है। तो आप कह दीजिए कि मैं तुम्हारा निगहबान नहीं हूं। हर खबर के लिए एक वक्त मुकर्रर है और अनकरीब तुम्हें मालूम हो जाएगा। और जब तुम देखो कि लोग हमारी निशानियों के बारे में बेरब बहस कर रहे हैं तो इनसे किनारा कश हो जाओ, यहां तक कि वो दूसरी बात में मसरूफ हो जाएं। और अगर शैतान गाफिल कर दे तो याद आने के बाद फिर जालिमों के साथ ना बैठना। और साहिबान तकवा पर इनके हिसाब की कोई जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन ये एक याद दहानी है कि शायद ये लोग भी तकवा इख्तियार कर लें। और इन लोगों को छोड़ दो जिन्होंने अपने दीन को खेल तमाशा बना रखा है और इन्हें जिंदगानी ये दुनिया ने धोखे में मुब्तला कर दिया है। और इनको याद दहानी कराते रहो कि मबादा कोई शख्स अपने किए की बिना पर ऐसे अजाब में मुब्तला हो जाए कि अल्लाह के अलावा कोई सिफारिश करने वाला और मदद करने वाला ना हो और सारे मुआवजे इकट्ठा भी कर दे तो इससे कबूल ना किया जाए। यही वो लोग हैं जिन्हें इनके करतूत की बिना पर बलाओं में मुब्तला किया गया है कि अब इनके लिए गर्म पानी का मशरूब है और इनके कुफ्र की बिना पर दर्दनाक अजाब। पैगंबर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए कि हम खुदा को छोड़कर इनको पुकारे जो ना फायदा पहुंचा सकते हैं और ना नुकसान, और इस तरह अल्लाह के हिदायत देने के बाद उल्टे पांव पलट जाएं, जिस तरह के किसी शख्स को शैतान ने रूए जमीन पर बहका दिया हो और वो हैरान और सरगर्दा मारा मारा फिर रहा हो और इसके कुछ असहाब इसे हिदायत की तरफ पुकार रहे हो कि इधर आ जाओ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए कि हिदायत सिर्फ अल्लाह की हिदायत है और हमें हुक्म दिया गया है कि हम रब्बुल आलमीन की बारगाह में सरापा तस्लीम रहें। और देखो नमाज कायम करो और अल्लाह से डरो कि वही वो है जिसकी बारगाह में हाजिर किए जाओगे। वही वो है जिसने आसमान और जमीन को हक के साथ पैदा किया है और वो जब भी कहता है कि हो जा वो चीज हो जाती है। उसका कौल बरहक है। और जिस दिन सूर फूंका जाएगा उस दिन सारा इख्तियार उसी के हाथ में होगा। वो गायब और हाजिर सबका जानने वाला साहिब हिकमत और हर शय से बाखबर है। और उस वक्त को याद करो जब इब्राहिम ने अपने मुरब्बी बाप आजर से कहा कि क्या तू इन बुतों को खुदा बनाए हुए है? मैं तो तुझे और तेरी कौम को खुली गुमराही में देख रहा हूं। और इसी तरह हम इब्राहिम को जमीन और आसमान के इख्तियारात दिखलाते हैं और इसलिए कि वो यकीन करने वालों में शामिल हो जाएं। बस जब इन पर रात की तारीकी छाई और उन्होंने सितारे को देखा तो कहा कि क्या ये मेरा रब है? फिर जब वो गुरूब हो गया तो उन्होंने कहा कि मैं डूब जाने वालों को दोस्त नहीं रखता। फिर जब चांद को चमकता देखा तो कहा कि फिर ये रब होगा। फिर जब वो भी डूब गया तो कहा कि अगर परवरदिगार ही हिदायत ना देगा तो मैं गुमराहों में हो जाऊंगा। फिर जब चमकते हुए सूरज को देखा तो कहा कि फिर ये खुदा होगा कि ये ज्यादा बड़ा है। लेकिन जब वो भी गुरूब हो गया तो कहा, ए कौम, तुम्हारे शिर्क से बरी और बेजार हो। मेरा रुख तमाम तरह उस खुदा की तरफ है जिसने आसमानों और जमीन को पैदा किया है और मैं बातिल से किनारा कश हूं और मैं मुशरिकों में से नहीं हूं। और जब इनकी कौम ने इनसे कट हुज्जती की तो कहा, क्या मुझसे खुदा के बारे में बहस कर रहे हो जिसने मुझे हिदायत दे दी है
اور میں تمہارے شریک کردہ خداؤں سے بالکل نہیں ڈرتا ہوں، مگر یہ کہ خود میرا خدا کوئی بات چاہے کہ اس کا علم ہر شے سے وسیع تر ہے۔ کیا یہ بات تمہاری سمجھ میں نہیں آتی ہے؟ اور میں کس طرح تمہارے خداؤں سے ڈر سکتا ہوں، جبکہ تم اس بات سے نہیں ڈرتے ہو کہ تم نے ان کو خدا کا شریک بنا دیا ہے، جس کے بارے میں خدا کی طرف سے کوئی دلیل نہیں نازل ہوئی ہے۔ تو اب دونوں فریقوں میں کون زیادہ امن و سکون کا حقدار ہے؟ اگر تم جاننے والے ہو تو بتاؤ۔ جو لوگ ایمان لے آئے اور انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم سے آلودہ نہیں کیا، انہی کے لیے امن و سکون ہے اور وہی ہدایت یافتہ ہیں۔ یہ ہماری دلیل ہے جسے ہم نے ابراہیم کو ان کی قوم کے مقابلے میں عطا کی، اور ہم جس کو چاہتے ہیں اس کے درجات کو بلند کر دیتے ہیں۔ بے شک تمہارا پروردگار صاحب حکمت بھی ہے اور باخبر بھی ہے۔ اور ہم نے ابراہیم کو اسحاق و یعقوب دیے اور سب کو ہدایت بھی دی، اور اس کے پہلے نوح کو ہدایت دی، اور پھر ابراہیم کی اولاد میں داؤد، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ اور ہارون قرار دیے، اور ہم اسی طرح نیک عمل کرنے والوں کو جزا دیتے ہیں۔ اور زکریا، یحییٰ، عیسیٰ اور الیاس کو بھی رکھا، جو سب کے سب نیک کرداروں میں تھے، اور اسماعیل، الیسع، یونس اور لوط بھی بنائے، اور سب کو عالمین سے افضل و بہتر بنایا۔ اور پھر ان کے باپ دادا، اولاد اور برادری میں سے اور خود انہیں بھی منتخب کیا، اور سب کو سیدھے راستے کی ہدایت کر دی۔ یہی خدا کی ہدایت ہے جسے جس بندے کو چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے، اور اگر یہ لوگ بھی شرک اختیار کر لیتے تو ان کے بھی سارے اعمال برباد ہو جاتے۔ یہی وہ افراد ہیں جنہیں ہم نے کتاب، حکومت اور نبوت عطا کی ہے۔ اب اگر یہ لوگ ان باتوں کا بھی انکار کرتے ہیں تو ہم نے ان باتوں کا ذمہ دار ایک ایسی قوم کو بنایا ہے جو انکار کرنے والی نہیں ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دی ہے، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اسی ہدایت کے راستے پر چلیں، اور کہہ دیجئے کہ ہم تم سے اس کار تبلیغ و ہدایت کا کوئی اجر نہیں چاہتے ہیں۔ یہ قرآن تو عالمین کی یاد دہانی کا ذریعہ ہے۔ اور ان لوگوں نے واقعی خدا کی قدر نہیں کی، جبکہ یہ کہہ دیا کہ اللہ نے کسی بشر پر کچھ نازل نہیں کیا ہے۔ تو ان سے پوچھئے کہ یہ کتاب جو موسیٰ لے کر آئے تھے، جو نور اور لوگوں کے لیے ہدایت تھی، اور جسے تم نے چند کاغذات بنا دیا ہے اور کچھ حصہ ظاہر کیا ہے اور کچھ چھپا دیا، حالانکہ اس کے ذریعے تمہیں وہ سب بتا دیا گیا تھا جو تمہارے باپ دادا کو بھی نہیں معلوم تھا۔ یہ سب کس نے نازل کیا ہے؟ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ وہ وہی اللہ ہے، اور پھر انہیں چھوڑ دیجئے یہ اپنی بکواس میں کھیلتے پھرے۔ اور یہ کتاب جو ہم نے نازل کی ہے یہ بابرکت ہے، اور اپنے پہلے والی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، اور یہ اس لیے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ اور اس کے اطراف والوں کو ڈرائیں، اور جو لوگ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور اس پر ایمان رکھتے ہیں اور اپنی نماز کی پابندی کرتے ہیں۔ اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو خدا پر جھوٹا الزام لگائے یا اس کے نازل کیے بغیر یہ کہہ دے کہ مجھ پر وحی نازل ہوئی ہے، اور جو یہ کہہ دے کہ میں بھی خدا کی طرح باتیں نازل کر سکتا ہوں۔ اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھتے کہ ظالم موت کی سختیوں میں ہیں اور ملائکہ اپنے ہاتھ بڑھائے ہوئے آواز دے رہے ہیں کہ اب اپنی جان نکال دو، کہ آج تمہیں تمہارے جھوٹے بیانات اور الزام پر رسوائی کا عذاب دیا جائے گا کہ تم آیات خدا سے انکار اور استکبار کر رہے تھے، اور بالآخر تم اسی طرح ہمارے پاس تنہا آئے جس طرح ہم نے تم کو پیدا کیا تھا، اور جو کچھ تمہیں دیا تھا سب اپنے پیچھے چھوڑ آئے۔ اور ہم تمہارے ساتھ تمہارے ان سفارش کرنے والوں کو بھی نہیں دیکھتے جنہیں تم نے اپنے لیے خدا کا شریک بنایا تھا۔ تمہارے ان سے تعلقات قطع ہو گئے اور تمہارا خیال تم سے غائب ہو گیا۔ خدا ہی وہ ہے جو گٹھلی اور دانے کا شگافتہ کرنے والا ہے، وہ مردہ سے زندہ اور زندہ سے مردہ کو نکالتا ہے۔ یہی تمہارا خدا ہے، تو تم کدھر بہکے جا رہے ہو؟ وہ نور سحر کا شگافتہ کرنے والا ہے، اور اس نے رات کو وجہ سکون اور شمس و قمر کو ذریعہ حساب بنایا ہے۔ یہ اس صاحب عزت و حکمت کی مقرر کردہ تقدیر ہے۔ وہی وہ ہے جس نے تمہارے لیے ستارے مقرر کیے ہیں تاکہ ان کے ذریعے خشکی اور طریق کی تاریکیوں میں راستہ معلوم کر سکو۔ ہم نے تمام نشانیوں کو اس قوم کے لیے تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے جو جاننے والی ہے۔ وہی وہ ہے جس نے تم سب کو ایک نفس سے پیدا کیا ہے، پھر سب کے لیے قرارگاہ اور منزل ودیت مقرر کی ہے۔ ہم نے صاحبان فہم کے لیے تمام نشانیوں کو تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا ہے۔ وہی خدا وہ ہے جس نے آسمان سے پانی نازل کیا ہے، پھر ہم نے ہر شے کے کوئے نکالے،
پھر ہری بھری شاخیں نکالی جس سے ہم گتھے ہوئے دانے نکالتے ہیں، اور کھجور کے شگوفے سے لٹکتے ہوئے گچھے پیدا کیے، اور انگور و زیتون اور انار کے باغات پیدا کیے جو شکل میں ملتے جلتے اور مزے میں بالکل الگ الگ ہیں۔ ذرا اس پھل کے اور اس کے پکنے کی طرف غور سے دیکھو کہ اس میں صاحبان ایمان کے لیے کتنی نشانیاں پائی جاتی ہیں۔ اور ان لوگوں نے جنات کو خدا کا شریک بنا دیا ہے، حالانکہ خدا نے انہیں پیدا کیا ہے، پھر اس کے لیے بغیر جانے بوجھے بیٹے اور بیٹیاں بھی تیار کر دی ہیں، جبکہ وہ بے نیاز اور ان کے بیان کردہ اوصاف سے کہیں زیادہ بلند و بالا ہے۔ وہ زمین و آسمان کا ایجاد کرنے والا ہے، اس کے اولاد کس طرح ہو سکتی ہے؟ اس کی تو کوئی بیوی بھی نہیں ہے، اور وہ ہر شے کا خالق ہے اور ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ وہی اللہ تمہارا پروردگار ہے جس کے علاوہ کوئی خدا نہیں، وہ ہر شے کا خالق ہے، اسی کی عبادت کرو، وہی ہر شے کا نگہباں ہے۔ نگاہیں اسے پا نہیں سکتی اور وہ نگاہوں کا برابر ادراک رکھتا ہے کہ وہ لطیف بھی ہے اور خبیر بھی ہے۔ تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے دلائل آ چکے ہیں، اب جو بصیرت سے کام لے گا وہ اپنے لیے، اور جو اندھا بن جائے گا وہ بھی اپنا ہی نقصان کرے گا، اور میں تم لوگوں کا نگہبان نہیں ہوں۔ اور اسی طرح ہم پلٹ پلٹ کر آیتیں پیش کرتے ہیں، اور تاکہ وہ یہ کہیں کہ آپ نے قرآن پڑھ لیا، اور ہم جاننے والوں کے لیے قرآن کو واضح کر دیں۔ آپ اپنی طرف آنے والی وحی الہی کا اتباع کریں کہ اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، اور مشرکین سے کنارہ کشی کر لیں، اور اگر خدا چاہتا تو یہ شرک ہی نہ کر سکتے، اور ہم نے آپ کو ان کا نگہبان نہیں بنایا ہے اور نہ آپ ان کے ذمہ دار ہیں۔ اور خبردار تم لوگ انہیں برا بھلا نہ کہو جن کو یہ لوگ خدا کو چھوڑ کر پکارتے ہیں، کہ اس طرح یہ دشمنی میں بغیر سمجھے بوجھے خدا کو برا بھلا کہیں گے۔ ہم نے اسی طرح ہر قوم کے لیے اس کے عمل کو آراستہ کر دیا ہے، اس کے بعد سب کی بازگشت پروردگار ہی کی بارگاہ میں ہے، اور وہی سب کو ان کے اعمال کے بارے میں باخبر کرے گا۔ اور ان لوگوں نے اللہ کی سخت قسمیں کھائیں کہ ان کی مرضی کی نشانی آئی تو ضرور ایمان لے آئیں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ نشانیاں تو سب خدا ہی کے پاس ہیں، اور تم لوگ کیا جانو کہ وہ آ بھی جائیں گی تو یہ لوگ ایمان نہ لائیں گے، اور ہم ان کے قلب و نظر کو اس طرح پلٹ دیں گے جس طرح یہ پہلے ایمان نہیں لائے تھے، اور ان کو گمراہی میں ٹھوکر کھانے کے لیے چھوڑ دیں گے۔ إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ